السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فہرست جاری ہے، اور آج کے احکامات بے نکاح لوگوں کے لیے ہیں، یعنی کہ جن کے کوئی شریک حیات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، اور نکاح کر دو بے نکاحوں کا تم میں سے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو نیک ہوں تمہارے غلاموں میں سے، وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری لونڈیوں میں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بے نکاحوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ایامہ ہے۔ ایامہ لفظ کو ذرا غور سے دیکھیے، حمزہ یا میم روٹ کے ساتھ یہ لفظ الایم کی جمع ہے۔ ایم لغت کے اعتبار سے اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کا شریک حیات نہ ہو، اسپاؤس نہ ہو۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے یہ اصطلاح، اور عورت کے لیے بھی ہے ایم۔ اس میں کمارے مرد اور عورت بھی شامل ہیں، بیوہ بھی شامل ہیں، اور رنڈوا یعنی کہ جس کی بیوی فوت ہو گئی ہو، اور مطلقہ یعنی کہ کوئی مرد جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو اور اب وہ کماری ایسے زندگی گزار ہے، مجرد جسے کہتے ہیں، یعنی کہ اکیلے زندگی گزار رہا ہے، یا وہ عورت جس کو طلاق ہو گئی ہو اور وہ اکیلے زندگی گزار رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نکاح کر دینا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے۔ اب اس کو ہم اپنے معاشرے کے تناظر میں اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر ہندوؤں سے انسپائرڈ معاشرہ ہے ہمارا پاکستان میں، اور یہاں پر بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے نکاح کا سوچا، کسی مرد نے یا عورت نے، تو اس کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ اس کی اولاد بھی موجود ہے اور اس کو شادی کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ پھر اگر اولاد نہ ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی بیوی تو اس سے بسائی نہیں گئی، یا پہلا شوہر تو رکھا نہیں گیا، تو اس نے کیسے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، تو یہ اب دوسری شادی میں بھی یہی کریں گے، یعنی کہ اسٹیریوٹائپ کر دیا جاتا ہے، اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت کوئی انتہائی ٹاکسک ریلیشن میں بھی رہ رہا ہو نا، تو ہمارے ہاں اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس کو صبر کرنے والا کہا جاتا ہے، اس مرد کو بھی اور اس عورت کو بھی۔ دین کے یہ احکامات نہیں ہیں، دین میں یہ ریکوائرڈ نہیں ہے کہ ایسے ٹاکسک ریلیشنز میں رہا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی ڈائیورس لے کر بیٹھ جائے اور ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔ ظاہری بات ہے جہاں دو لوگ موجود ہوں ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، ان میں اختلاف رائے ہوتی ہے، اور اختلاف رائے کا احترام کرنا چاہیے عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ۔ لیکن اگر معاملات اختلاف رائے سے بہت اوپر ہوں، اگر معاملات ایسے ہوں کہ جہاں پر اسلامی طریقہ کار کو ہم دیکھیں تو اس میں رہنا ممکن ہی نہ ہو، تو وہاں صبر کرنے کی اور اپنی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر دوسری شادی کی ضرورت پڑے تو دوسری شادی کرنے کا حکم ہے۔ اس میں مغربیت کا بھی عنصر موجود ہے ہمارے معاشرے میں، کہ جہاں پر ایک شادی کرنے کو پسندیدہ اور پھر اس کے بعد گناہ کے لیے الٹیمیٹ راستے کھلے ہوئے ہیں، کہ جیسے مرضی گناہ کریں، جیسے مرضی ایکسٹرا میریٹل افیئرز کریں، اور جیسے مرضی اکیلے زندگی گزار کر آپ بدکاری کی طرف ملوث رہیں۔ بلکہ اب اس معاشرے میں تو آپ ایک عجیب سی چیز ہی دیکھیں گے کہ وہاں تو اس چیز کو پسند کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم نکاح کیا جائے اور زیادہ لیونگ ریلیشن شپ میں زندگی گزار دی جائے، کیونکہ انہوں نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ اب بیوی اگر آدھی جائیداد میں حصے دار ہو تو مرد کے لیے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ میں وہ مرد کی ساری چیزیں لے کے چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے مغرب کے مرد نے تو اب یہ پریفر کرنا ہی بند کر دیا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے اگر ہم اسے سمجھیں تو۔ یہاں پر ہمیں
کسی کو بھی تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اکیلا رہ رہا ہے اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ بے حیائی اور بدکاری اور ساری وہ باتیں جو ہم پیچھے احکامات میں پڑھ کر آئے ہیں، قذف کی، زنا کی، جتنی بھی معاملات جو پیش آئے، ان سب سے بچانے والے راستے ہیں. اور پھر بات ہوئی کہ اپنے غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی نکاح کی طرف متوجہ کیا جائے. یہاں عباد کا لفظ آیا ہے غلاموں کے لیے، عبد کی جمع ہے یہ لفظ. اور عباد دراصل ویسے تو بندوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ اس کا ترجمہ غلام کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح امائکم جو لفظ ہے وہ ہمزہ میم واو روٹ کے ساتھ امتن کی جمع ہے، اور اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے لونڈی یا کنیز. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک شرط بھی لگا دی ہے، وہ صالحین. تو صالحین کا مطلب ہے کہ اگر وہ نیک ہوں، اگر مالک کو یہ معلوم ہو کہ میرا یہ غلام یا میری یہ لونڈی ان کو میں آزاد کروں اور ان کا نکاح کرواؤں تو یہ میرے اوپر بوجھ نہیں بن جائیں گے. آزادی میں بھی شرط نہیں ہے، لیکن وہ اسی طرح رہ رہے ہیں تو ان کو نکاح میں اگر کر دیں تو کل کو وہ مالک کے لیے کوئی برڈن نہ بن جائے. یہاں آزادی شرط نہیں ہے، یہاں وہ اسی حالت میں لونڈی یا غلام رہتے ہوئے بس نکاح کر دیا جائے گا ان کا. ٹھیک ہے. اس بات کو ہم آج کے تناظر میں دیکھیں تو عرب ممالک میں ابھی بھی غلاموں لونڈیوں کا رواج ہے، وہاں موجود ہوتی ہیں. وہاں کا ایلیٹ طبقہ میں نسل در نسل یہ لونڈی غلام موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور کنٹریز ہیں، لیکن باقی دنیا جو ہے وہاں پر سرونٹس لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں، یا کوئی اس طرح طبقہ ہو سکتا ہے ایسا جو کہ آپ کے گھر میں کام کرتا ہے کسی بھی طریقے سے. اگر آپ دیکھیں کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تو آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے اس نکاح میں آسانیاں پیدا کریں اور ان کی مالی تھوڑی ایسی مدد کر دیں کہ وہ نکاح کر لیں. دراصل یہ ہمارے اسلامی معاشرے یا حکومت کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کر دیا گیا، لیکن ان کو ایسا کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. پھر بات یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنا ابھی سیٹل نہیں ہوئے. جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے سیٹل ہونے کا ورڈ یوز کرتا ہے، اور جو غریب طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے کول کچھ ہے نہیں کہ میں اس میں نکاح کر لوں. انہیں نکاح کرنے کے لیے ہماری فلاں رسمیں ہیں، فلاں چیز ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. اول تو یہ تمام چیزیں خرافات ہیں، نکاح کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کو وہ فقیر ہے اور اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ فیملی کو لک آفٹر کر سکے گا بعد میں، تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر ہوگے تم محتاج تو اللہ کر دے گا غنی اپنے فضل سے. اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو یعنی غنی کیسے کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک آپ کے اوپر کوئی پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی. اس کو گراؤنڈ ریالٹیز میں دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ انسان اس طرح سے محنت ہی نہ کر رہا ہو جیسے کہ وہ نکاح کے بعد کریں، پھر محنت زیادہ کرے گا، اس کا ریٹرن زیادہ ملے گا. ہو سکتا ہے اس کی بیوی اس کو ہیلپ آؤٹ کر دے، ہو سکتا ہے بیوی کے گھر والے ہیلپ آؤٹ کر دیں. اللہ کے جو اسباب ہیں نا ان کی کوئی موجود نہیں ہے. ایسی کوئی پیرنٹلی آپ کو یہ نہیں لگے گا، آپ نے انسان اس کو گیس نہیں کر سکتا کہ اس کی مدد کہاں سے ہوگی. اللہ کہیں سے بھی مدد کر سکتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ خوب وسعت والا، خوب علم والا ہے. تو اللہ کو اپنے اسباب کا پتہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام نافذ کر دیے. انسان کو اس میں اپنے دماغ سے اپنے کیلکولیشنز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور ضرور پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کی وسعت. یعنی کیسی پاک دامنی اختیار کریں کہ اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور نکاح کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچے رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اچھی چیز ہے.
اور جو کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھا کرے. روزہ شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈھال ہے. تو اس طرح سے پاک دامنی کی طرف توجہ دلائی گئی. وَلْيَسْتَعْفِفْ کا روٹ ہے عین فا فا. یہ لفظ پاک دامنی اور گناہوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ یہ یہاں پر باب استفعال میں آ گیا ہے جو کہ اب باب مزید فی سے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، تو اس میں پھر کوشش اور طلب کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں آیت میں حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ غنی کر دیں ان کو اللہ اپنے فضل سے. یعنی عفت اور پاک دامنی کے ان طریقہ کار کو اپنائیں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے اور ان کے پاس اتنا مال آ جائے کہ اس کے بعد وہ نکاح کر پائیں. والذین یبتغون الکتاب، اور وہ جو چاہتے ہوں آزادی کی تحریر یا مکاتبت، الا ما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے مالک ہوئے ہیں تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی کہ تمہارے لونڈی غلام. فقاتبوہم، تو مکاتبت کر لو ان سے. ان علمتم فیہم خیرا، اگر جانو تم ان میں کوئی بھلائی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ لونڈی اور غلاموں کی ایک بہت بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے لیے ایک آسانی بیان کر رہے ہیں کہ جہاں ان کے مالکوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے لونڈی اور غلام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے ساتھ کچھ شرائط طے کر لیں، مکاتبت کر لیں. مکاتبت کا لفظ جو ہے وہ کاتبوہم آیت میں لفظ یوز ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے مکاتبت یا کتابت. یہ اس سے نکلا ہے یہ لفظ. اس کا روٹ کاف تا با ہی ہے، اور اس مکاتبت یعنی لکھت پڑھت کو ایک پراپر طریقے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یعنی طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے مکاتبت کرنی ہے، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانو ان میں کوئی بھلائی. اگر تم یہ دیکھو کہ تمہارے جو لونڈی اور غلام ہیں وہ اگر انہیں آزاد کیا جائے گا تو وہ باہر نکل کے معاشرے کا ایک بہترین فرد بن سکیں گے. جیسے کہ ہم نے بہت سارے جو لونڈی اور غلام ہیں ان کا کام دیکھا بھی ہے کہ جب انہیں آزاد کیا گیا تو اسلامی تاریخ میں کیسے کیسے نام تھے جنہوں نے ایک بہت زیادہ حدیث میں خاص طور پہ کام کیا. اس معاملے میں جن کا نام سر فہرست ہے وہ ابو رافع ہیں، عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے. یہ اقرمہ یہ ابن عباس کے غلام تھے. اسی طرح مجاہد ابن جبر یہ بھی ایک آزاد کردہ غلام تھے اور ابن عباس کے شاگرد تھے. حضرت عمر کے دور میں پیدا ہوئے تھے. یہ تابعی تھے، عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، جنہوں نے 3 مرتبہ حضرت ابن عباس سے خود قرآن پڑھا تھا. اسی طرح حسن بصری یہ بھی آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے. لیکن اگر ہم آیت کے کانٹیکسٹ میں کچھ نام جن کا ذکر کریں کہ جو کہ مکاتبت کے اس حکم کے بعد جن کا واقعہ مشہور ہوا تو وہ ہیں حضرت بریرہ. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں ان کا واقعہ ہے کہ یہ انہوں نے مکاتبت اپنے مالک سے طے کی اور 9 اوقیہ چاندی انہوں نے طے کیا کہ ہر سال میں 1 اوقیہ چاندی ادا کیا کروں گی. پھر انہوں نے حضرت عائشہ سے ریکویسٹ کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی ساری رقم کو یکمشت ادا کر کے ان کو آزاد کروا لیا تھا. اسی طرح سیرین جو کہ ابن سیرین کے والد ہیں، یہ انس بن مالک کے غلام تھے. انہوں نے مکاتبت کے لیے جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو وہ تھوڑے سے ہیزیٹیٹ کر گئے، ہچکچا گئے. تو یہ معاملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے تو یہ آیات دہرائی گئیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ وہ ان کے ساتھ مکاتبت کر لیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابن سیرین پیدا ہوئے جو کہ بہت بڑے امام اور خوابوں کی تعبیر کے انتہائی ماہر عالم کنسیڈر کیے جاتے ہیں اسلامی تاریخ میں. آزاد کردہ غلاموں کی فہرست جو کہ اس مکاتبت میں تو نہیں آتی لیکن بہرحال ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ جاننا چاہیے کہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ایمن جن کا اصل نام برکہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھیں یہ،
اور صہیب رومی، سلمان الفارسی. اور اس میں سلمان الفارسی کا واقعہ جو ہے نا، انہوں نے مکاتبت کی تھی مگر اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے ان کے مالک نے بھی ان کو 40 اوکیا چاندی سونا 40 اوکیا سونا اور 300 کھجوروں کے درخت کے عوض ان کو آزاد کیا تھا، اور پھر ان کے کھجوروں کے درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے. تو بہت زیادہ اس کو پریکٹیکلی دین اس وقت کر کے دکھایا گیا کہ جو غلام ہیں ان کو آزاد کر دینا چاہیے اور اس میں کتنا اجر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مزید پھر کاتبت کے اس حکم نے آیات کو مزید ڈیٹیل میں بیان فرمایا اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، اور دو انہیں مال میں سے، اللہ کے اس مال میں سے جو دیا اس نے تمہیں. یعنی یہ کس طرح سے دیا جائے گا کہ جب وہ مکاتبت کر لیتے ہیں اور تو اس کے بعد ان کو ہیلپ کی جائے، کسی بھی طرح سے ہیلپ کی جائے، ویسے ہی اپنے مال میں سے دے دیا جائے یا زکوٰۃ کی مد میں دے دیا جائے. تو مکاتبت کا پورا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اس طریقہ کار میں کیا ہوگا کہ پہلے تو غلام مالک سے اپنی آزادی کی قیمت طے کرے گا، پھر دوسرے نمبر پہ مالک اور غلام کے درمیان میں ایک رقم طے پا جائے گی جسے غلام کما کر یا قسطوں میں ادا کر دے گا. پھر یہ تحریری طور پہ معاہدہ لکھ لیا جائے گا اور جیسے ہی غلام اپنی اس رقم کو پورا کرے گا وہ آزاد ہو جائے گا. اس پورے لیگل پروسیجر کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا اور اسی طرح انسانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آزاد کروائیں. اب آپ کہیں گے کہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کدھر ہے آج کے دور میں؟ تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بھی لونڈی اور غلام جو ہیں وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئے، ابھی بھی موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگیں ہوتی ہیں اور قیدی بنا لیے جاتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے کوئی بے گناہ پھنس جاتا ہے اور ایسی خبریں آپ دیکھتے ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا، یہ تمام اس کے زمرے میں آتا ہے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُكْرِهُوا، اور نہ تم مجبور کرو فَتَيَاتِكُمْ، اپنی باندیوں کو، عَلَى الْبِغَاءِ، بدکاری پر، ان اردنا تحسناً، اگر وہ چاہیں پاک دامنی، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، عرض الحیات الدنیا، سامان دنیا کی زندگی کا. یعنی اپنی باندیوں کو بدکاری کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ لفظ فتیاتکم کر آیا ہے اور اس لفظ کا مطلب جو ہے نا وہ بیسیکلی نوجوان لڑکی کے ہیں یا عورت کے، لیکن غلام کے لیے فتح کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور لونڈی کے لیے فتح آگے گولتا آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ فیمیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، فیمیل لونڈی کے لیے. اور ان کو بہت سارے ایویڈنسز موجود تھے کہ جہاں پر اس وقت عرب کے زمانے میں لوگ جو تھے مجبور کر رہے تھے کہ وہ بدکاری کے کام کریں، غلط کام کریں، اور وہ اس سے جو بھی کمائی ہوتی تھی وہ مالک کے پاس جاتی تھی. رئیس المنافقون عبداللہ بن ابی کا بھی یہی کاروبار تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے جو یہ کاروبار کرتے تھے اور وہ اس کو کچھ برا بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے اسے ڈسکریج کیا اور اس بات کا کیٹیگوریکلی اس کو منع کر دیا گیا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. آج کی جو عورت ہے کیا اس پہ یہ چیز آتی ہے؟ جب میں یہ آیات کو پڑھ رہی تھی تو ایک بڑا ہی عجیب سینیریو میرے ذہن میں آیا کہ جہاں عورتیں مجبور کی جاتی ہیں ایسے کاموں کے لیے. آپ نے کبھی ایسی بزنس ڈیلز کو دیکھا ہو جائے لیٹ کلاس کے طبقے کے کچھ ایسے لوگ جو کہ اپنی بیویوں کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان کے بزنس پارٹنرز کے ساتھ ریلیشن بنائیں اور ان کو اس بات کے لیے مجبور کریں کہ وہ بزنس ڈیل سائن ہو جائیں، وہاں پر عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اب جیسے اسٹین فائل میں ہم نے دیکھا، یہ کتنا بڑا ایک سینیریو ہے جو کہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کس طریقے سے عورت کا استحصال کیا جاتا ہے. اور یہ ساری جو لڑکیاں استعمال ہو رہی تھیں اور یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، یہ سب کا سب ایک دوسرے کو
خوش کرنے کے لیے اور ایک دوسرے سے اپنے کام نکلوانے کے لیے عورت کا ایک جنسی استحصال کیا جا رہا تھا. تو کہاں یہ چیزیں سٹینڈ کرتی ہیں؟ ان کی قرآن کو کبھی یہ مت سمجھا کریں کہ یہ اس کی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہے، یا آج کے دور میں یہ اس کا نہیں ہے، کوئی یوزیج نہیں ہے، اور آج کے دور میں یہ ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے اس کو. ایسا قطعاً نہیں ہے. قرآن ہر دور کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہوگا. آپ کو صرف سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس میں کیسے اس کو آج کے دور سے جوڑیں، اور جب آیات کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اب سمجھ آ بھی رہی ہوگی. اور اسی میں یہ لفظ ذرا عربی پہ غور کریں. عربی پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ عربی پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو پھر بات کی صحیح سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، کیونکہ اردو ترجمہ کبھی بھی عربی کا نعم البدل نہیں ہوتا. فتیاتکم کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ باندیاں ہیں، تو علل بغائی کا روٹ دیکھیں آپ، باغین یا اس کا روٹ ہے، اور یہ لفظ بدکاری کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس آیت میں. اس کا لفظی مطلب تو بنتا ہے حد سے تجاوز کرنا یا طلب کرنا، لیکن بغا ایک ایسی بدکاری کے لیے آتا ہے جو کسی بھی اجرت یا مال کے بدلے کی جاتی ہے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں پروسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. ان اردنا اور تحسنن کا روٹ ہے ہا سواد نون حسن. حسن بیسیکلی قلعے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر باؤنڈری وال ہوتی ہے، اور یہ نکاح کے لیے اور پاک دامنی کی باؤنڈری وال کے لیے آ رہا ہے. تو اگر کوئی عورت پاک دامنی چاہتی ہے تو اس کو دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی سامان کے لیے اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ غلط کاموں میں ملوث ہو. اور پھر اگر کسی کو مجبور کیا جائے تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ومن یکرہہن، اور جو کوئی مجبور کرے انہیں، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کو اس مجبور کرنے کے بعد، مجبور کیے جانے کے بعد ان کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوگی زنا کے زمرے میں، تو وہاں پر بھی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اسے گھر بھیج دیا جائے گا. یہاں پر بھی ہم نے جان لیا کہ جب بھی پروف ہو جائے کہ اس عورت کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اسے مجبور کیا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. کہ تمام احکام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے تمہاری طرف واضح آیات، روشن آیات. ٹھیک ہے. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو گزر چکے تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو واضح احکام ہیں یہ نازل کر دیے گئے. جتنے احکام اب تک ہم نے پڑھے، زنا، قذف کی حد، لعان کا طریقہ، معاشرے کو فحاشی سے پاک رکھنے کے لیے جو احکامات اور ہدایات بیان کی گئی ہیں، یہ تمام کے تمام بڑے واضح احکام ہیں. اور جو تم لوگ سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں، گزشتہ قوموں کے، ان کے حالات و واقعات سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں عبرت بھی دی ہے، اور ہمیں اس قابل بھی بنایا ہے کہ ہم سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں. دیکھیے، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے قرآن میں ڈرایا گیا ہے. ایک تو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، تدبیر کی گئی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو جو کہ کائنات میں ہیں، اور اس کے بعد تباہ شدہ قوموں کو دیکھو اور ان کے حالات و واقعات کا جائزہ لیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ ابھی تک ہمارے درمیان وہی ساری برائیاں موجود ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ نصیحت پکڑنی ہے. نصیحت کیا؟ کیسے عمل کرے گی نصیحت؟ کیسے ہمارے دل پہ اثر کرے گی؟ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. اور یاد رکھیں کہ تقوی اللہ کا ایسا ڈر ہے جس میں اللہ کے لیے محبت شامل ہو. اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوگی تو ہم اللہ سے ڈریں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ آپ سے خفا نہ ہو جائے. تو تقوی یہی ہے کہ اللہ سے ایسی محبت کریں کہ اس بات سے ڈر لگے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا واسع الغفران امنحنا الرضوان في خلقك آيات تنير دروب حياتي. يا رحمن يا رحمن